الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ آئیے نماز سیکھیں۔ فہم نماز کلاس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں طہارت کے مسائل پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ وضو کے حوالے سے اور رفع حاجت کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ آج اس سے آگے جنابت اور غسل کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم جنبی ہو جاؤ تو غسل کر لو۔ شریعت کے اندر مسائل کو سمجھنے کے لیے، علم کے حصول کے لیے سوال کرنا، بتانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی سے ہمارے ہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ شرع میں شرم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مسئلہ سمجھنے میں، پوچھنے میں، بتانے میں انسان کو شرم کا احساس نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ بہت سارے مسائل کا انسان کو پھر پتہ نہیں چلے گا۔ عام حالات میں بعض باتیں کرنا وہ مناسب نہیں ہوتا، لیکن طہارت اور پاکیزگی کے لیے اور بات کی وضاحت کے لیے، تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں کو بیان کر دیا امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی بہتری کے لیے اور امت کی معلومات کے لیے، طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، صفائی اور ستھرائی کے لیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، صحابیات نے وہ باتیں ہم تک پہنچا دی۔ اس لیے مسائل کو سیکھنا، سمجھنا اور صرف سمجھنے کے لیے سوال کرنا اور بتانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وگرنہ بہت ساری باتوں کا پھر انسان کو ساری زندگی پتہ نہیں چلے گا۔ غسل فرض کب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے یا بچی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ غسل کے مسائل اس کے لیے لازم ہو جاتے ہیں۔ اگر احتلام ہو جائے تو ظاہر ہے اس سے غسل لازم ہو گیا، فرض ہو گیا غسل، اور وہ منی جو گاڑھا مادہ ہے اس کا نکلنا جو کپڑے پہ جم جاتا ہے، اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے گا۔ ایک ہے قطرے جو پیشاب سے پہلے یا بعد میں آ جاتے ہیں، یا بعض اوقات کسی کی سوچ اور تفکرات کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے کچھ قطرے، ان سے وضو تو ٹوٹ جائے گا لیکن بہرحال غسل فرض نہیں ہوگا۔ غسل کی فرضیت ہوگی احتلام سے۔ اگر کسی نوجوان کو، جس طرح آج کل بدقسمتی سے یہ باتیں موجود ہیں، اگر کوئی فحش فلمیں اور تصاویر دیکھتا ہے نوجوان، تو اسے جاگتے ہوئے بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے جس سے غسل فرض ہو جائے۔ تو یہ مرد کے لیے بھی ہے، لڑکے کے لیے بھی، لیکن خاتون کو بھی کبھی احتلام ہو سکتا ہے۔ اب یہ وہی بات کہ شرع میں مسائل سیکھنے سمجھنے میں شرم نہیں۔ ایک خاتون نے، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر خاتون کو احتلام ہو جائے تو غسل ہے اس پہ بھی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر خاتون کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے اور اسی طرح پانی اسے نظر آتا ہے جس طرح لڑکے کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس پہ بھی غسل فرض ہے۔ تو ایک خاتون نے سوال کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور ہمارے علم میں بھی یہ بات آ گئی، لہٰذا اگر خاتون کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہوگا تو اس پہ بھی غسل فرض ہوگا۔ اسی طرح زوجین کا جو ملنا ہے، ظاہرہ اس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ پھر مینسیز، حیض اور نفاس، اس کے اختتام پہ غسل فرض ہوتا ہے۔ خواتین کی جو عادت ہوتی ہے مینسیز کی اور ڈیٹ کی، جب وہ ختم ہوتی ہے تو اس پہ غسل فرض ہوگا۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بلیڈنگ ہوتی ہے جسے ہم نفاس کہتے ہیں، اس کے اختتام پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات خواتین کے لیے خاص طور پہ مینسیز اور نفاس کے علاوہ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، اور اس بات کو خواتین کے لیے سمجھنا یہ بڑا اہم ہے۔ ڈیٹ مینسیز کے کو تو دن طے ہوتے ہیں، 3 دن، 4 دن، 5 دن، وہ خواتین کو اپنی عادت اور روٹین کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر وہ روٹین پوری ہونے پہ پھر بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مینسیز نہیں ہے، وہ اس سے الگ بلیڈنگ ہے۔ جب وہ عادت کے مطابق، روٹین کے مطابق دن خاتون کے پورے ہو گئے تو وہ غسل کرے گی، اور اس کے بعد نماز وغیرہ کے وہ مسائل اس کے لیے ہوں گے۔ اگرچہ اس کے بعد بلیڈنگ ہوتی رہے تو وہ مینسز کی بلیڈنگ نہیں ہے۔ اسی طرح نفاس،
وہ بعض اوقات یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے لیے 40 دن لازم ہے، تو 40 دن تو آخری حد ہے، لازم نہیں ہے 40 دن۔ اگر بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی بلیڈنگ 3-4 دن کے بعد ہی ختم ہو گئی ہے تو اب وہ عورت غسل کرے اور وہ پاک ہے، وہ نماز روزہ وہ سارے کام کرے گی، تو لازمی نہیں 40 دن۔ بعض خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے جسے ہم استحاضہ کہتے ہیں کہ بلیڈنگ مسلسل انہیں ہوتی رہتی ہے، اور بعض خواتین اس وجہ سے نماز چھوڑ دیتی ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتی، تو وہ صرف مخصوص دنوں میں جن کا انہیں پتہ ہوتا ہے ان دنوں میں نماز چھوڑیں گی، اور ان دنوں کے کمپلیٹ ہونے پہ وہ غسل کریں گی اور نماز ادا کریں گی، اور پھر ہر نماز کے لیے وہ وضو کر لیا کریں گی۔ ایسی حالت میں، جنابت کی حالت میں بندہ کیا کام کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا؟ تو جنبی آدمی جسے جنابت کا مسئلہ ہو وہ مسجد میں نہیں آئے گا اس حالت میں، اور قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرے گا، قرآن کو نہیں پکڑے گا، خاتون بھی اسی طرح، تو یہ کام نہیں کریں گے۔ لیکن ویسے اس حالت میں اگر ایک بندے نے غسل کرنا ہے تو کسی کے ساتھ ہاتھ میں لا لینا، سلام کہہ دینا، اس کا جواب دے دینا، یا کوئی ایک آدھ ایسا کلمہ کہہ لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس کے ساتھ اگر کسی نے مصافحہ بھی کر لیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بازار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر کوئی اور آدمی آ گیا تو میں کھسک گیا، پھر بعد میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے غسل کرنا تھا تو میں اس لیے چپکے سے چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ ان المسلم لا ینجس، اللہ پاک ہے، مسلمان تو پلید نہیں ہوتا، مسلمان پلید نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو نجاست ہوتی ہے غسل کرنا، اسے ہم کہتے ہیں حکمی نجاست تو ہے، غسل کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندے کا پورا جسم پلید ہو گیا ہے، اب کسی چیز کو وہ ہاتھ لگائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گی، اور کسی برتن کو چھوئے گا تو وہ ناپاک، یہ بات نہیں ہوتی۔ جب اس نے ہاتھ دھو لیے ہیں، اب خاتون ہے وہ گھر میں کھانا بنائے گی، برتن کو ہاتھ لگائے گی، مرد بھی کسی کے ساتھ مصافحہ کرے ملے ایسی حالت میں تو یہ جائز ہے، اور جس چیز کو جسم ٹچ کرے وہ ناپاک نہیں ہو جاتی، تو یہ معاملات جائز ہیں، کھانا پکانا، پینا، کھانا، ہاتھ مصافحہ کر لینا، اگرچہ جلدی کوشش کرنی چاہیے غسل کی، لیکن غسل سے پہلے بھی یہ معاملات ہو جائیں تو جائز ہے۔ حتیٰ کہ رمضان کے اندر اگر سحری کا ٹائم ہے، فجر کی اذان میں ٹائم تھوڑا ہے، انسان پہ غسل فرض ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں غسل کرنے لگ گیا تو سحری نہیں کھائی جائے گی، تو وہ سحری کھا سکتا ہے، غسل بعد میں کر لے، نماز سے پہلے تو بہرحال غسل لازم ہے، غسل کرے گا تو نماز ادا کرے گا، لیکن سحری وہ اس طرح کھا سکتا ہے۔ اور خواتین کے جو خاص ایام ہوتے ہیں ان میں تو ظاہر ہے وہ نماز نہیں پڑھیں گی اور روزہ بھی نہیں رکھیں گی، نماز کی بات بھی قضائی نہیں ہے، روزے کی قضائی ہے، اور ایسی حالت میں مرد بھی ظاہر ہے نماز تو نہیں پڑھ سکتا، جب اس نے غسل کرنا ہے غسل کرے گا تو نماز پڑھے گا، لیکن روزے کا میں نے بتا دیا کہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، تاہم اس کے بعد وہ جلدی غسل کر کے نماز کا اہتمام کرے۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل اچھی طرح کرنا یہ لازم ہے، ہر بال تک اور جسم کے ہر عضو اور حصے تک پانی پہنچنا یہ لازم ہے، وگرنہ غسل نہیں ہوگا۔ اگر غسل نہیں ہوگا تو صفائی نہیں ہوگی، طہارت نہیں ہوگی، ظاہر ہے پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ پہلے انسان استنجا کر لے، اچھی طرح ہاتھ وغیرہ صاف کر لے گا، استنجا کر لے گا، اور پھر کیا کرے؟ حدیث کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہ پھر بندہ پورا وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور وضو کے حوالے سے پچھلی گفتگو میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ تو پہلے انسان استنجا وغیرہ کر لے، اس کے بعد وہ وضو کرے گا جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، وضو کرے گا، ہاں پاؤں اگر دھو لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ دھوئے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور پھر اپنے ہاتھ گیلے کر کے انگلیوں کے ساتھ بالوں کی جڑوں کا خلال کرے گا، جو سر کے بال ہیں ان کی جڑوں کا خلال کرے گا اچھی طرح، اور پھر 3 لپ پانی اپنے سر پہ ڈالے گا،
ہاتھ کے ساتھ ڈال لے یا آج کل ڈبہ وغیرہ ہے تو چلو اس کے ساتھ ڈال لے 3 دفعہ اور اچھی طرح وہ مل لے تاکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، اور پھر پورے جسم کو دھو لے۔ بہتر یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کر لے، پہلے دائیں طرف پانی گرا لے اور پھر پورا جسم اچھی طرح دھو لینا تاکہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ ویسے تو ایک دفعہ بھی پورا جسم اچھی طرح دھل گیا تو غسل ہو گیا، لیکن چلو بہتر ہے تسلی کے لیے انسان 3 دفعہ دھو لے، 3 دفعہ کر لے۔ تو پہلے وضو کرے گا انسان جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر انگلیاں گیلی کر کے سر کے بالوں کی جڑوں کا خلال کرے گا اچھی طرح، پھر 3 دفعہ سر پہ پانی گرائے گا اور پھر پورے جسم پہ پانی گرائے گا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ اور پاؤں اگر اس نے پہلے وضو میں نہیں دھوئے تھے تو آخر میں پاؤں اچھی طرح دھو لے۔ خواتین کے سر کے بال عموماً بڑے ہوتے تھے، آج بھی ہوں گے بعض کے۔ اگر خاتون کے سر کے بال بڑے ہیں اور اس نے میڈیاں کی ہوئی ہیں، گوندے ہوئے بال جنہیں ہم کہتے ہیں، تو پھر غسل جنابت کے لیے وہ خاتون اگر بالوں کو نہ بھی کھولے اور وہ پانی انگلیوں کے ساتھ جڑوں کا خلال کر لے اور 3 دفعہ پانی ویسے گرا لے سر کے اوپر، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، بالوں کی جڑوں تک پانی اچھی طرح پہنچ جائے، اور اگر اس نے میڈیاں کی ہوئی ہیں خاتون نے تو وہ ان کو نہ بھی کھولے، وہ سارے بال نہ بھی دھلیں، لیکن بہرحال جڑیں جو ہیں بالوں کی وہ اچھی طرح دھل جائیں تو خاتون کے لیے یہ جائز ہے۔ لیکن یہ صرف جنابت کے غسل میں، اگر مینسز کا یا نفاس کا غسل ہوگا تو اس کے لیے بالوں کو کھولنا ہی خاتون کے لیے بھی لازم ہوگا۔ اب وضو ہو گیا، غسل ہو گیا، جب انسان نے پاؤں دھو لیے، غسل اس کا کمپلیٹ ہے، اب آخر پہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو جو ہو گیا تھا اس کے ساتھ غسل ہو گیا۔ ہاں ویسے انسان وضو کرنا چاہے تو کر لے، لیکن آخر پہ وضو کرنا یہ غسل کا حصہ نہیں ہے، غسل کا حصہ نہیں ہے، غسل تو ہو گیا۔ اگر انسان نے نماز پڑھنی ہے بعد میں تو اگر چاہے تو وضو کر لے۔ ویسے جو وضو انسان نے غسل کے لیے کیا ہے، اگر اس کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے تو وہ وضو بھی کافی ہے، اس کے ساتھ بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر نہاتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو وہ وضو تو نہیں رہا، لیکن بہرحال غسل ہو گیا، غسل کے لیے دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے انسان اب دوبارہ وضو کرنا چاہے، اس نے نماز ادا کرنی ہے یا نہیں بھی نماز ادا کرنی، ویسے بھی وضو کر لے تو اچھی بات ہے، تو وہ دوبارہ وضو آخر پہ کر سکتا ہے، غسل کے لیے نہیں، ویسے وضو کر سکتا ہے۔ لیکن نیت ہر کام کے لیے ظاہر لازم ہوتی ہے۔ ظاہر جب وہ غسل کرے گا تو شروع میں اس کی نیت ہوگی کہ میں نے غسل کرنا ہے، بعد میں نے اس سے نماز بھی ادا کرنی ہے۔ اگر انسان پہ غسل فرض تھا، اسے پتہ نہیں تھا، اس نے نہا بھی لیا، لیکن ظاہر ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے مجھ پہ غسل فرض ہے، اس نے وہ نیت نہیں کی اور وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بعد میں اسے پتہ چلا کہ غسل تو مجھ پہ فرض تھا اور اس نے نہا بھی لیا، لیکن کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی لہذا وہ غسل کافی نہیں ہوگا، اب وہ دوبارہ غسل کرے گا۔